تختی نمبر 3 آپ لوگوں نے سنا دیے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے پڑھنا ہے زبر زیر پیش کو. تینوں پیش پہ ہم سمجھ گئے، زبر کو بھی، زیر کو بھی، پیش کو بھی ہم سمجھ گئے ہم کس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے نہیں. اور آج کے جو ہمارا سبق ہے تختی نمبر 4. تختی نمبر 4 حروف مدہ. کیا ہے؟ حروف مدہ. ہاں، تختی نمبر 4 حروف مدہ. حروف مدہ کتنا ہے؟ 3. کیا کیا؟ الف یا واو. ان کو تھوڑا نیچے پڑھیں گے. جس الف سے پہلے زبر ہو حرف مدہ ہوگا. حرف مدہ ہوگا. ٹھیک ہے، حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. چلیے ہم آج آپ لوگوں کو تختی نمبر 4 پڑھائیں گے اور کس طرح پڑھے جاتے ہیں وہ آج ہم پڑھ کے آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب کتاب کھولو اپنے آگے، اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تختی نمبر 4 حروف مدہ. حروف مدہ 3 ہے. الف یا واو. ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھے. جس الف سے پہلے زبر ہو وہ حرف مدہ ہے. حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلے ہم مثلاً جیسے یہاں پر حمزہ الف زبر آ، یہ الف ہے اور اس سے پہلے والے ورڈ پہ کیا ہے؟ زبر ہے. تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس الف سے پہلے زبر ہوگا تو وہ حرف مدہ ہوگا. حرف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے. جیسے با الف زبر با، یہاں پر بھی الف سے پہلے زبر ہے، یہ بھی حرف مدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ الف سے لے کر یا تک یہاں پر جہاں پر بھی الف سے پہلے زبر ہوگا تو حرف مدہ ہوگا. چلیے نیچے کی طرف ہم چلتے ہیں مشق میں. ٹھیک ہے؟ یہاں پہلے سب سے پہلے ہم اجرا کریں گے. اس کا اجرا سمجھتے ہو؟ ہاں بھائی، سب سے پہلے ہم اس کا کیا کریں گے؟ اجرا کریں گے. تو اجرا کس طرح کرتے ہیں ہم پڑھ کے بتا رہے ہیں، دھیان سے سننا اور آپ کو یاد کر کے لانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ الف سے پہلے زبر ہے، حرف مدہ ہوگا. حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھ، تھوڑا بھی نہ کھینچے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادہ. اسی طرح سے ہم سب کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے نہیں؟ اب کافی لمبی ویڈیو بن جائے گا، اس لیے جو ہے پورا پڑھانا صحیح نہیں ہے کیونکہ ویڈیو زیادہ بڑا بن جائے گا نا. تو ہم سمجھ گئے کہ یہاں پر بھی الف سے پہلے زبر ہے، جہاں پر بھی الف سے پہلے زبر ہے ہوگا وہ حرف مدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اب یا کی طرف چلتے ہیں کہ یا الف یا واو. تو یا الف کا تو مثال ہو سمجھ گئے آپ. اب یا ساکن پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو وہ حرف مدہ ہے. حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی. اس طرح سے الف سے لے کر یہاں تک ہم اس کا اجرا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب نیچے کی طرف چلتے ہیں مشق میں. ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں پر اجرا کس طرح کرنا ہے ہم آپ کو پڑھ کے بتائیں گے، دھیان سے سننا ہے، آپ لوگوں کو یاد کر کے لانا ہے. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے یا ساکن ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے. یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے. پورے کلام پاک میں کہیں پر بھی ہوگا یا ساکن سے پہلے زیر، وہ حرف مدہ ہوگا. حرف مدہ کو کیا کرتے ہیں؟ حرف مدہ کو کیا کرتے ہیں؟ ہاں، تو یہ یا ساکن کا مثال چل رہا ہے. ٹھیک ہے؟ کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو وہ حرف. ٹھیک ہے؟ پہلے اجرا سنو. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حرف مدہ ہوگا. حرف مدہ کو
ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے, حرف مدہ ہوگا. حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. دال یا زیر دی, نون یا زیر نی, دینی. اس طرح سے ہم اس کا اجرا کریں گے, پہلے پھر اجرا کریں گے, پھر رواں کریں گے. ٹھیک ہے نہیں؟ اب سمجھ گئے یا ساکن کی مثال آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یا ساکن سے پہلے پورے کلام پاک میں کہیں پر بھی کسی بھی کتاب میں اگر یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو وہ حرف مدہ ہوگا. آپ سمجھ جائیے کہ وہ حرف مدہ ہے, تو ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے نیچے کو. ٹھیک ہے؟ زیر کی آواز کہاں جاتی ہے؟ نیچے کو. زبر کی آواز تو جو اوپر کی آواز جائے گا اوپر کھینچیں گے, جو نیچے کی آواز جائے گا تو نیچے کھینچیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ہم نے یہ کیا کہتا ہے کہ یا ساکن کا مثال ہم نے پڑھا دیا. اب چلتے واو کا, تو الف یا واو, تو یا الف یا واو دونوں ہم پڑھا دیے ہیں. اب پڑھیں گے ہم واو ساکن کا مثال. ٹھیک ہے؟ تو پھر ہمارا 3 مکمل ہو جائے گا, سبق ہمارا مکمل ہو جائے گا. کہ واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو وہ حرف مدہ ہے. حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. جیسے حمزہ واو پیش او, با واو پیش بو, تا واو پیش تو. اس طرح سے ہم الف سے لے کر نیچے یہاں تک یا تک کھینچ کے پڑھیں گے, کیونکہ واو ساکن سے پہلے یہاں پیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب مشق کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کا اجرا کریں گے. ٹھیک ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہے, حرف مدہ ہوگا. حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہا کے اوپر پیش ہے, پیش کو جلدی پڑھ, تھوڑا بھی نہ کھینچ. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے. نون واو پیش نو, ہا پیش ہو, نوح. اس طرح سے ہم سب کے اجرا کریں گے, پہلے ہر ورڈ کا, پھر اس کے بعد اجرا کریں گے, پھر رواں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ اس طرح سے ہمیں سبق سنانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا آج کا سبق حرف تختی نمبر 4 حروف مدہ کا مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور اس سبق کو آپ لوگوں کو یاد کر کے لانا ہے, اور میں کل سنوں گا سب کا الگ الگ ایک ایک کر کے سنوں گا. ٹھیک ہے؟ سب کا اب پوری سبق سنوں گا. جیسے الف کا, یا کا, واو کا. حروف مدہ کتنا ہے؟ کیا کیا ہے؟ تینوں کا مثال ہم نے سمجھا دیا. یاد کر کے لائیں گے کل انشاءاللہ. کل اس تینوں کا مثال سنوں گا اور سب کا سبق سنوں گا. پکا یاد ہونا چاہیے, ذرا سے بھی کچا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, خدا حافظ. تو انشاءاللہ اب جو ہے پھر بعد والا چیپٹر میں ہم پڑھائیں گے. اور میرا سبق جو ہے تختی نمبر 3 اور تختی نمبر 4 دونوں مکمل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تختی نمبر 3 میں سمجھ گئے کہ زبر زیر پیش جس ورڈ کے اوپر آئے گا تو اس کو ہم جلدی پڑھیں گے. صرف زبر زیر پیش, زبر سے پہلے کیا آیا وہ ہم نہیں جانتے ہیں. صرف ورڈ کے اوپر زبر رہے گا جلدی پڑھیں گے, نیچے زیر رہے گا جلدی پڑھیں گے, اوپر پیش رہے گا تو اس کو بھی جلدی ہم پڑھیں گے. ہے کہ نہیں؟ تو تختی نمبر 3 اور تختی نمبر 4 ہم سمجھ گئے, اور تختی نمبر 4 جو ہے ہم کل آپ لوگوں کا سنوں گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم.